الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ یونس کی ہے، 11واں پارہ ہے، اور دوسری اور تیسری آیتیں 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سورت سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے سوائے نبیوں کو چھوڑ کر کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی گناہ نہ ہوتا ہو۔ یہ صفت تو نبیوں کی صفت ہے کہ کسی بھی نبی سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہونا تو دور کی بات، گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ لیکن نبیوں کے بعد جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ گناہ، غلطی، خطا سرزد ہوتی ہی رہتی ہے۔ اسی لیے شریعت کے اندر کہا گیا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ کے کفارے کے لیے کوئی نیک کام کر لو۔ اور گناہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ ہے اور ایک کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، کبیرہ گناہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں۔ صغیرہ گناہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے توبے کی شرط نہیں ہے، یعنی وہ گناہ اللہ رب العزت توبے کے بغیر بھی معاف کر دیتے ہیں چھوٹے گناہ کو۔ بڑا گناہ ہے تو ہر حال میں اس کے لیے توبہ شرط ہے، توبے کے بغیر اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ تو انسان کے ساتھ گناہ ہو جاتا ہے اور اسی انسان سے اچھا کام بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے اور اچھے کام کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، جیسا کہ دوسری مخلوقات ہے۔ دوسری مخلوقات کچھ چیزوں میں مجبور ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو ہر چیز میں مجبور نہیں بنایا۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دے دیا ہے، تو اسی میں سے ایک اچھی چیز ہے اور بری چیز ہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے
کہ دنیا میں رہتے ہوئے چاہے تو اچھے کام کرو، چاہے تو برے کام کرو۔ اچھے کام کرو گے تو اس کا بدل، اس کا اجر اچھا ملے گا، برے کام کرو گے تو اس کا بدل اور اجر برا ہی ملے گا۔ تو 30ویں پارے کی 2 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ اس پہ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدل عطا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بدل ضرور ملے گا، اگر کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو بھی اس کا بدل ضرور ملے گا، اور وہ نیکی چاہے ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، اور وہ گناہ چاہے ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو۔ ہر ذرے کا اللہ کے یہاں حساب ہوتا ہے، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے برائی ہو، نیکی ہو یا گناہ ہو، ہر حال میں اللہ کے یہاں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اللہ رب العزت ہر چیز کا بدل دیں گے۔ اور انسان کو حکم یہ ہے کہ بھئی انسان مسلمان نیکی کے کام زیادہ کرتا رہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور نیکی کے کام کرنے میں کسی چھوٹے کام کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے، کرنے سے کیا فائدہ، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ اور کسی چھوٹے گناہ کو بھی ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کرنے سے کیا نقصان ہوگا، ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ چھوٹا عمل، وہ چھوٹی نیکی جسے انسان ہلکا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اسی سے اللہ رب العزت انسان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ گناہ جس کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، اور ہلکا اور چھوٹا سمجھ کے گناہ کرتا ہے تو اسی گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو گنہگاروں میں شامل کریں گے، اور اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، انہی چھوٹے گناہوں سے انسان برباد ہو جائے گا۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسلمان، پہلے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان بڑا گناہ نہیں کرتا، کبیرہ گناہ مسلمان سے نہیں ہوتا۔ اگر اتفاق سے بڑا گناہ ہو جائے تو اس کو جب تک اللہ سے توبہ نہیں کرتا تب تک اس مسلمان کو سکون نہیں ملتا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ لیکن مسئلہ آتا ہے چھوٹے گناہوں کا، تو حضرات علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مسلمان چھوٹے گناہ کرتا جائے اور وہ گناہ جمع ہوتے جائیں تو کچھ دنوں کے بعد وہی چھوٹے گناہ جمع ہو کر کبیرہ گناہوں کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ مثال کے اعتبار سے پانی کا ایک ایک قطرہ مل کر ایک گھڑے کا پانی بنتا ہے، یا ایک بوڑی کا پانی، یا ایک تالاب کا پانی بنتا ہے۔ سمندر کا پانی بھی قطرے قطرے سے ہی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے رائی کا ایک دانہ زمین پر اگر پھینک دیں تو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کچھ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں دانے اگر مل جائیں تو ایک چھوٹا سا پہاڑ بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے مسلمان اگر چھوٹا گناہ کرتا جائے گا اور اس کو حقیر سمجھے گا کہ بھئی یہ چھوٹا گناہ ہے، اس کو کرنے سے نقصان تو نہیں ہے، اگر اس طرح کرتا جائے گا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہی چھوٹے گناہ جمع ہوتے 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 بڑے گناہوں کا ایک بڑا پہاڑ بن جائے گا۔ تو اس لیے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکے میں نہیں لینا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے، اور چھوٹی نیکیوں کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا ہے، اور ان چھوٹی نیکیوں کو بھی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تبھی اللہ کا حکم ہو رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے تو میں اس کا بدل دوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر تم
برائی کرو گے تو اس کا بدل بھی تم کو ملے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہے، ابھی میں نے کہا کہ اگر زمین پر پھینک دیں گے تو نظر نہیں آئے گا، لیکن ذرہ جو ہے وہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے گھروں میں کھڑکیاں ہوتی ہیں اور اس کھڑکی سے دھوپ جو ہے ہمارے گھر میں پڑتی ہے، تو اس دھوپ میں جو چھوٹے چھوٹے تنکے اڑتے رہتے ہیں اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ وہ رائی کے دانے سے بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ رائی کا دانہ اگر غور سے دیکھیں گے تو نظر آئے گا، لیکن ذرہ جو ہے جو دھوپ میں بہت ہی اس کے اوپر آدمی جو ہے پورے شوق کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھے گا تو تبھی وہ ذرہ نظر آئے گا، اور وہ بھی دھوپ میں ہی نظر آئے گا، چھاؤں میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا بدل تم کو ملے گا، ذرہ برابر بھی اگر گناہ کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تم کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے بار بار یہ فرماتے تھے کہ عائشہ چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ بسا اوقات اللہ رب العزت چھوٹے گناہوں کی وجہ سے انسان کو برباد کر دیں گے، اور چھوٹے نیکی جسے انسان حقیر سمجھتا ہے اس کی وجہ سے بھی انسان دین سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر وہ چھوٹا کام، ہر وہ چھوٹی نیکی جس کی حقیقت اور جس کی کوئی ہمارے نگاہ میں عزت نہیں ہے، اس کو بھی اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں چھوٹی نیکیوں کے بارے میں کہ کسی پیاسے کو پانی پلانا چھوٹی نیکی ہے، اگر کوئی آدمی کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اس کا بدل بھی اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ہم لوگ تعلیم وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو کہ زناکار تھی، بدکار تھی، جنگل میں جا رہی تھی تو ایک بوڑی کے پاس ایک کتا، پیاسا کتا اس کو نظر آتا ہے اور بہت پیاس سے اس کی جان نکل رہی تھی، زبان جیب جو ہے باہر نکال کر پانی کے لیے تلاش کر رہا ہے اور بوڑی کے اوپر آواز کر رہا ہے۔ تو اسی صورت میں وہ عورت کیا کرتی ہے، اپنا جوتا نکالتی ہے، نکال کر اپنا دوپٹہ نکال کر رسی کے ذریعے سے اس بوڑی سے پانی نکال کر کتے کو پلاتی ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس عورت کی زندگی میں اس ایک نیک عمل کے علاوہ کوئی دوسرا نیک عمل نہیں تھا، کبھی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا زندگی میں، لیکن صرف اور صرف ایک مرتبہ اللہ کی مخلوق کی پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے محنت کی اور پانی نکال کر کتے کو پانی پلایا، تو اللہ رب العزت نے چھوٹی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ کو بڑی بڑی عبادتوں کی، بڑی بڑی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک حضرات صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا ہم کو زمانے جاہلیت میں، یعنی کہ اسلام میں آنے سے پہلے جو نیک کام ہم نے کیے ہیں اس کا بھی ہم کو بدلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے ضرور ملے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے ہیں، وہ صحابی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، ان کا نام حضرت صعصع رضی اللہ عنہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھ سے کہا کہ بھئی اسلام قبول کر لو، تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کچھ چیزیں مجھے سکھائیں اور میں ان چیزوں کو سیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے میں عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی کیا زمانے جاہلیت میں جو نیک کام ہم نے کیا ہے، یعنی
اسلام میں آنے سے پہلے جو نیک کام ہم نے کیا ہے اس کا بھی بدلہ ہم کو ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ضرور تم کو اس کا ان نیک اعمال کا بدلہ ملے گا, اور اس بدلے میں سے ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم کو اسلام سے نوازا ہے, اور وہ اسلام جس کے دائرے میں تم آئے ہو, اسلام کو تمہاری زندگی میں داخل کر چکے ہو, وہ انہی نیک اعمال کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابی سے کہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے تمہاری زندگی میں کیا نیک اعمال تھے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ میرے گھر میں 2 اونٹنیاں تھیں اور دونوں حاملہ تھیں. اب بچہ جننے کے بالکل قریب تھیں دونوں اونٹنیاں. ایسے وقت میں دونوں اونٹنیاں گم ہو گئیں, میری دونوں اونٹنیاں گم ہو گئیں, گم گئیں. میں ان 2 اونٹنیوں کے پیچھے جنگلوں میں بیابانوں میں گھومتا تھا, پھرتا تھا اپنے ایک اونٹ پر بیٹھ کر. تو دور سے مجھے ایک بیابان میں, جنگل میں, ایک چٹیل میدان میں 2 چھوٹے چھوٹے گھر نظر آئے. میں وہاں پہنچا اور اس میں سے ایک گھر میں گیا تو ایک بہت ہی بوڑھا آدمی اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس آدمی کو میں نے بات کی اس آدمی سے اور اس سے پوچھا کہ بھئی 2 اونٹنیاں جو کہ حاملہ ہیں اور بچہ جننے کے قریب ہیں, ایسی 2 اونٹنیاں یہاں اس علاقے میں آئی ہیں. 2 اونٹنیاں میری گم ہو گئی تھیں, ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اگر تم ان اونٹنیوں کو جانتے ہو تو اس کا راستہ مجھے بتا دو تاکہ میں ان کو اپنے گھر لے کر جاؤں. تو بوڑھے آدمی کہتے ہیں کہ بھئی واقعی 2 اونٹیں تو ہم کو ملی ہیں, لیکن ہم کو کیا معلوم کہ وہ 2 اونٹنیاں تمہاری ہیں, کیا علامت ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ دونوں اونٹنیوں کو گلے میں میرے قبیلے کی نشانی ہے, قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں جیسا کہ آج کل ہم لوگ اپنی گاڑیوں پر اپنا نام لکھتے ہیں یا گاڑیوں پر جو ہے نمبر پلیٹ آتا ہے, تو اس طریقے سے اس زمانے میں لوگ اپنے جانوروں پر اپنے قبیلے کا نام لکھتے تھے اور اس کی تختی بنا کر گلے میں ڈال دیتے تھے کہ وہ جانور اگر کہیں گم ہو جائے تو اس قبیلے والے کو وہ جانور آرام کے ساتھ مل جائے. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ بھئی دونوں اونٹنیاں میری گم ہو گئیں, دونوں اونٹنیوں کے گلے میں میرے خاندان کی نشانی ہے, میرے قبیلے کی نشانی ہے. تو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ بھئی تو سچ کہتا ہے, وہ دونوں اونٹنیاں ہمارے یہاں آئی ہیں اور ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کی دیکھ بھال کی ہے, اور دونوں اونٹنیوں نے بچہ بھی جن دیا, اور دونوں بچوں کی ہم نے پوری نگرانی کی ہے, اور یہاں جو ہے ہمارے گھر کے پیچھے بندھی ہوئی ہے. تو تم کیا کرو, اپنے اونٹنیوں کو اور ان 2 بچوں کو لے کر چلے جاؤ. تو صحابی کہتے ہیں کہ اتنے میں دوسرے کمرے سے, دوسرے گھر سے آواز آئی ایک عورت کی کہ بچہ جننے والی نے بچہ جن دیا. یعنی کہ اس گھر میں ایک عورت ہے جس کا ابھی ڈیلیوری کا وقت بالکل قریب تھا. تو اس میں ایک عورت تھی جو کہ پہلے زمانے میں ڈیلیوری بوڑھی عورتیں کرتی تھیں. تو وہ عورت آواز دیتی ہے بوڑھے کو کہ بھئی تمہاری گھر والی, تمہاری بیوی جو ہے اس کی ڈیلیوری ہو چکی ہے. تو بوڑھا آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی؟ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے, اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے, زندہ دفن کر دیں گے. اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, اسلام نہیں آیا تھا ابھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں بھیجا ابھی. اس زمانے میں عرب میں جب لڑکی کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, پیدا ہوتے ہی بچی کو لے کر زندہ جو ہے دفن کر دیتے تھے. اتنے بے رحم لوگ تھے. تو لیکن اس عورت نے کہا کہ بھئی تمہارے گھر میں لڑکی کی ہی ولادت ہوئی ہے, لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو اب یہ بوڑھا آدمی غصے میں آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ اس لڑکی کو مجھے کسی بھی حال میں دفن کرنا ہے, اس لیے کہ یہ بچی بڑی ہو کر میرے خاندان کی بے عزتی کا سبب بنے گی. اس کو میں شادی کر کے دوسری جگہ دینا ہے, اور داماد آئے گا, ہمارے گھر کا جمائی آئے گا, اور وہ آ کر ہمارے سر پہ بیٹھ کر ناچے گا, اور یہ بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے اس زمانے میں لوگ جو ہے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کرتے تھے. تو صحابی سنتے ہیں
زندہ دفن کرنے کی بات، تو اس بوڑھے آدمی سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک کام کرو، وہ بچی کو مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تم کو وہ 2 اونٹنیاں اور ان کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان دونوں بچوں کو اور ان کی ماؤں کو بھی تم کو دے دوں گا، اس کے بدلے میں بچی کو مجھے دے دو، اس لیے کہ تم بچی کو زندہ دفن کرنے والے ہو، بچی جو ہے جان سے چلی جائے گی، اگر بچی کو مجھے دے دو گے تو میں کیا کروں گا، اپنے گھر پر لے جا کر اس کی پرورش کروں گا، اس کو پالوں گا، اس کو بڑی کروں گا۔ تو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، دونوں اونٹنیاں بھی مجھے چاہیے اور ان کے بچے بھی چاہیے، اور جس اونٹ پر تو سوار ہو کر یہاں تک آیا ہے وہ اونٹ بھی مجھے دے دے۔ کتنی اونٹ اور اونٹنیاں ہو گئیں؟ 5۔ 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ اور اس کے 2 بچے، 5 اونٹ اور اونٹنیوں کو ایک بچی کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ صحابی تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی بہت دور کا راستہ ہے میرا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں اور اونٹ کو تمہارے آدمی کے ہاتھ واپس بھیج دیتا ہوں۔ تو ڈیل پکی ہو گئی اور آدمی جاتا ہے، اونٹ لاتا ہے، تو وہ بچی کو یہ صحابی جو ہے پال کے بڑی کرتے ہیں۔ اب اسی رات میں صحابی کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اتنا بہترین کام آج تک عرب کے لوگوں میں کسی آدمی نے نہیں کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، ایسے میں کسی دوسری بچی کو لے کر پالنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اس لیے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک میرے بدن میں سانس باقی ہے تب تک میں ان چھوٹی بچیوں کو بچاتا رہوں گا، اور انہوں نے ہر بچی کے بدلے میں 3 اونٹوں کو مقرر کر لیا، رقم یعنی کہ بدل کہ 2 اونٹنیاں دوں گا اور 1 اونٹ دوں گا، 3 اونٹوں کو دے کر چھوٹی بچیوں کو لے کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا اور ان بچیوں کو پال کر بڑا کروں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام میں آنے سے پہلے ایسی چھوٹی بچیوں کو 360 بچیوں کو لے کر میں نے اپنی زندگی میں پال کر بڑا کر کے ان کو آزاد کیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ نیک عمل کب کیا تھا؟ اسلام میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ اب مجھے میرے دل میں شک آ رہا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے یہ کام کیا ہے، تو اسلام لانے سے پہلے کا کام اس کا بدل مجھے نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا کارنامہ، اتنا بڑا نیک عمل تم نے کیا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی آدمی چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، ذرے کے برابر بھی عمل کرتا ہے، تو اللہ تب بھی اس کا نیک بدل اس کو عطا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہ فرماتے ہیں کسی چھوٹی نیکی کو ہلکا مت سمجھو اور کسی چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا مت سمجھو۔ اگر ہلکا سمجھیں گے چھوٹی نیکی کو تو ایسی چھوٹی نیکیاں ہماری زندگی میں کتنی چھوٹتی رہیں گی، اور اس کی وجہ سے بڑی نیکیوں کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ جب آدمی ایک نیک عمل کرتا ہے، وہ نیک عمل کب اللہ اس کو قبول کرتے ہیں؟ جبکہ وہ آدمی کوئی دوسرا نیک عمل کرے۔ ایک عمل کر لیا، دوسرا نیک عمل کی توفیق اگر انسان کو مل رہی ہے تو اس بات کی علامت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا، اس لیے دوسرے نیک عمل کے اللہ توفیق دے رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا اور کسی بھی چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی تاکید بار بار کرتے تھے کہ عائشہ کسی چھوٹے نیکی کو ہلکا مت سمجھو، کسی چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا مت سمجھو، اور اس کی وضاحت بھی فرماتے تھے کہ چھوٹے گناہ جس کو انسان ہلکا سمجھتا ہے اسی کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، اور وہ چھوٹی نیکی جس کو انسان ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، ان چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے ہی اللہ انسان کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی چھوٹے عمل کو ہلکا نہ سمجھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی حدیث پہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، چھوٹا اور سب سے ہلکی شاخ کیا ہے؟ راستے سے مسلمان جا رہا ہے اور راستے میں کوئی پتھر جو ہے پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کنکری وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اگر راستے سے ان چیزوں کو ہٹاتا ہے تب بھی اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ کتنا چھوٹا کام ہے،
جاتے جاتے وہ کام جو ہے آرام کے ساتھ ہم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں, وقت دینے کی ضرورت نہیں, بڑی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں. جا رہے ہیں راستے سے, کوئی راستے میں تکلیف دینے والی چیز نظر آ گئی, راستے سے اس کو اپنے پیر سے ہی ہٹا کے چلے گئے, تب بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس پر بھی اللہ اس کو ثواب دیں گے, اجر دیں گے. تو اس لیے ہر چھوٹے عمل کو بڑا سمجھے اور ہر چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھ کر ہر چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے, ہر چھوٹے عمل کو مکمل کرنے کی اور اس کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرے, تب انشاءاللہ اللہ نیکیوں کی توفیق دیں گے اور گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ توفیق دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور گناہوں سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ کا وقت ہے, جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں.